ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، آج ہم انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے، یعنی کہ راہ خدا میں صرف، یا پھر اس کو میں اس طرح بیان کر دوں کہ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ عنوان ہے سخاوت۔ آغاز اسلام میں اسلام کی مضبوطی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری تھی، ایک شجاعت اور دوسرا سخاوت۔ شجاعت سے کفار و مشرکین کے شر کو رفع کرنا تھا، اور سخاوت سے نادار، بے وطن اور محتاج مسلمانوں کو کپڑے اور کھانے کی مدد دینا تھا۔ ارباب بصیرت تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ ان دونوں صورتوں کو بہتر صورت میں علی اور اولاد علی نے پورا کیا۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار سے کفار و مشرکین کی طاقت کا قلقمہ ہوا اور سلطنت اسلامیہ کی بنیادیں قائم ہوئیں، اور ان کی عظیم المثال سخاوت سے ان نادار مسلمانوں کو مدد ملی، ان محتاج مسلمانوں کو مدد ملی جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ارباب بصیرت، اس گھر سے اتنی سخاوت ہوئی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دیکھیں، مالداری کی حالت میں سخاوت کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں، آپ نے نکالے 5 روپے فقیر کو دے دیے، 5 روپے رکھ لیے، تو یہ آسان ہے۔ لیکن ارباب بصیرت، اصل سخاوت یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھے۔ قرآن میں اللہ نے بہت سے مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورہ آل عمران کی پہلی آیت، جس میں خدا انفاق فی سبیل اللہ کو تمام نیکیوں کی بنیاد قرار دے رہا ہے، جس میں خدا فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، کہ جب تک تم اپنی من پسند چیز کو راہ خدا میں قربان نہیں کرو گے، ہرگز ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے۔ ارباب بصیرت، معلوم ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ ایسی نیکی ہے جس کے بعد دوسری نیکیوں کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں جس میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی۔ متقی اور پرہیزگاروں کی جہاں اور بہت ساری صفتیں ہیں، وہاں پر ایک صفت یہ بھی ہے جو خدا قرآن میں کچھ اس انداز سے بیان کر رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا پر صرف کرتے ہیں۔ ارباب سیرت، اب اس مقام پر میں ایک جملہ اپنے سننے والوں کو ضرور سنانا چاہوں، اور وہ جملہ یہ ہے، خدا جانے علی اور قرآن کا کیا تعلق ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ علی کرتے ہیں، اور علی جو کرتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے۔
ارباب بصیرت آئیے ایک منظر دکھاؤ، اس قرآن کی آیت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا اور پھر واقعہ سنی لطف آئے گا۔ ارباب بصیرت خیبر کا میدان 39 دن گزر، رسول اللہ جس کو علم دیتے ہیں وہ علم لے کر خیبر کے میدان کی جانب بڑھتا ہے۔ علم وہاں رہ جاتا ہے، خود خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا ہے۔ 39 دن کائنات کا رسول تیرا میرا نبی دیکھتا رہا۔ 39 دن گزر گئے، رسول اللہ نے ان سب مردوں کو بلایا جو 39 دن سے علم لے کر میدان کی جانب جا رہے تھے۔ رسول اللہ نے ان سب کو بلا کے کہا کہ کل علم میں مرد کو دوں گا، جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ 40واں دن گزرا اور طلوع ہوا، 40واں دن طلوع ہوا۔ رسول اللہ کو ان مردوں میں صرف علی مرد نظر آیا۔ علی نے علم لیا، میدان خیبر کی جانب بڑھی۔ ساری خیبر نہیں پڑھنی، صرف ایک جملہ کہنا، میدان خیبر کی جانب بڑھی۔ خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا، در علی کے ہاتھ میں آ گیا۔ ارباب بصیرت خیبر فتح ہوگی، مال غنیمت مل گیا۔ اب جو جملہ میں عرض کرنے لگا وہ یہ ہے کہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ کے بعد اللہ نے ہماری غربت کو ختم کر دیا، اور خیبر کی جنگ کے بعد ہم مسلمانوں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی۔ ارباب بصیرت معلوم ہوا کہ خیبر کا میدان وہ میدان ہے کہ جس میں اللہ نے مسلمانوں کو رزق دیا اور اللہ نے مسلمانوں کی غریبی کو ختم کیا۔ اگر تو میں ساری بات سمجھا چکا اور آپ سمجھ چکے تو اب مجھے اس جملے کی قیمت چاہیے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت ایمان سے بتاؤ، اللہ نے خیبر کے میدان میں مسلمانوں کو رزق دیا، وہ کون تھا جو رزق لے کر گھر کو چلا گیا، اور وہ کون تھا جو رزق لے کر خیبر کے میدان میں بانٹ کر خالی ہاتھ گھر چلا گیا؟ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک اور آیت سنیے، اور یہ آیت میرے نوجوان بھائی، وہ جوان بھائی جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو نئے نئے شادی شدہ جوڑے میں بندے، وہ ضرور اس آیت کو یاد کریں۔ اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ کروں، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو ذکر خدا سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کریں گے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ اور جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس کو اس سے پہلے راہ خدا میں صرف کر دو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ کہے پالنے والے میری موت کو کچھ دیر کے لیے ٹال دے تاکہ میں تیرے حکم کو بجا لاؤں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ ارباب سیرت دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نزدیک اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز مال ہے، جس پر بسا اوقات ہم اپنی جان، ہم اپنی آبرو، ہم اپنی عزت، حتیٰ ہم اپنی اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں سے اس کی محبت نہیں جاتی، اور عمر کے آخری حصے تک یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ساری دنیا کا مال جمع ہو کر ہمارے گھر آ جائے اور ہم اسے دیکھتے ہیں۔ ارباب سیرت دیکھیں، جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا حرص کے پاؤں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ دو
حریص ایسے ہیں جن کا شکم کبھی سیر نہیں۔ ایک تو طالب علم جو علم کا طلبگار، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، بھائی یہ کتاب پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، عمر کے آخری حصے تک وہ کسی نہ کسی کتاب، کسی نہ کسی جملے کے پیچھے دوڑتا ہی رہے گا۔ یہ وہ حریص ہے جس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ دوسرا حریص مال دنیا کا طالب، یہ وہ حریص ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ اس حریص کے بارے میں کیا کہوں، خدا خود قرآن میں سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ ترجمہ کرنے لگا ارباب سیرت، وہ لوگ جو دنیا میں، خدا فرما رہا ہے، وہ لوگ جو دنیا میں سونا اور چاندی جمع کر کے رکھ دیں، اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جب قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے لال کیا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کے چہروں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ دیکھو یہ ہے وہ سونا اور چاندی جسے تم جمع کر کے رکھا ہے۔ ارباب بصیرت، یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا، موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، تو جملہ ضرور کہوں گا، بھائی وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھ گئے، قیامت کے دن سونا اور چاندی دیکھیں گے۔ میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جو کماؤ حلال سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، اور راہ حسین میں بانٹ دو۔ راہ حسین وہ راہ ہے جو خدا کی راہ ہے، بھائی خدا کی راہ میں بانٹ دو۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، جب تم اپنے حلال طریقے سے کمائے ہوئے رزق کو حسین کی راہ میں بانٹ دو گے، تو قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کو سونا چاندی دکھائے گا، تم کو تبرک حسین دکھائے گا۔ ارباب بصیرت، احادیث اور روایات سے ثابت ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ باعث ثواب عظیم ہے۔ دیکھیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حلال طریقے سے مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر راہ خدا میں صرف کر دیتے ہیں۔ مال کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ترویج دین، مذہب حقہ کی حفاظت کے لیے، اعانت فقراء و مساکین کے لیے، اعانت بیوگان و یتیمان کے لیے، اور حقوق ادائے بنینوں میں صرف کیا جائے۔ ارباب سیرت، اللہ نے مالدار لوگوں پر زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تھا تاکہ یہ لوگ اپنی زکوٰۃ دیں، اپنے مال میں سے دیں، تاکہ میرے غریب بندوں کو سہارا مل سکے اور ان کی پریشانی کم ہو۔ لیکن ارباب بصیرت، خنا شناس اور سنگ دل ہیں وہ لوگ جو ارباب بصیرت ضرورت سے زیادہ رزق رکھنے کے باوجود اللہ کے غریب بندوں کی فکر نہیں کرتے۔ بھائی شیطان ان کو افلاس سے ڈراتا ہے اور خدا ان کے مال اور ان کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو شیطان کی دھمکی سے تو کانپنے لگتا ہے مگر خدا کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں خدا کریم فرما رہا ہے کہ یہ فقراء و مساکین میرا قنبہ ہے، جو ان پر احسان کرے گا میں اس پر احسان کروں گا۔ ارباب بصیرت، وہ انسان ہی نہیں
جس کے دل میں دوسروں کے دکھ اور درد کا احساس نہ ہو۔ اس منزل پر ہمیں آل محمد کی مساوات و ہمدردی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسی یتیم پرور اور غربا نواز ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال فقراء و مساکین کی اعانت کے لیے وقف کر دیا۔ ارباب بصیرت مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کیفا اشبع حولی و بطون وجہ، میں علی کیسے شکم سیر ہو جاؤں جبکہ میرے گرد کچھ بھوکے۔ ایک اور مقام پر میرے مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خود تو شکم سیر ہو کر سو جائے مگر ان کا پڑوسی بھوک سے تڑپ رہا۔ ارباب بصیرت اہل بیت کے خود فاقے کیے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ 3 دن کے فاقے رہے۔ ارباب بصیرت اہل بیت نے خود فاقے کیے مگر دوسروں کو کھلائے، خود پیوند لگے لباس پہنے مگر دوسروں کو نیا لباس پہنا ہے۔ ایک اس منزل پر واقعہ نہ سنا مزہ ہی نہیں آئے گا، واقعہ سنا۔ ایک دن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے گھر 3 روز کا فاقہ۔ گھر سے نکلے، ایک باغ میں پہنچے، باغ کو اجرت پر پانی مانگا۔ اجرت میں جو خرمے ملے وہ لے کر گھر کی جانب چلے کہ اپنے بھوکے اہل و عیال کو کھلاؤں۔ جب آئے تو راستے میں دیکھا جناب سلمان فارسی ذوف سے لڑکھڑا رہے ہیں۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے جیسے دیکھا سمجھ گئے کہ یہ ذوف، یہ نقاہت، یہ کمزوری فاقے کی وجہ سے۔ مولا قریب آئے اور کہا، سلمان میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے وہ تازہ خرمے کھلاؤں جو میں نے اپنے بازوئے قوت سے حاصل کیے۔ ارباب بصیرت مولائے کائنات نے وہ سارے خرمے کھلا دیے، خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ اب جناب حسین کو یہ واقعہ سنایا، جناب فاطمہ کو یہ واقعہ سنایا، سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ ارباب بصیرت کیا مجال کے ذرا سا ملال کے آثار چہرے پر نمودار ہوا ہے۔ کیا دنیا میں کسی نے ایسی سخاوت دیکھی ہے؟ لیکن ارباب بصیرت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آل محمد کی اس سخاوت، اس مساوات، اس ہمدردی سے بہت کم لوگوں نے سبق حاصل کیا۔ کیا غضب کی بات ہے کہ ہم اپنے نادار بھائیوں کو دیکھ کر جو محتاج ہیں، جو پریشان ہیں، بجائے مجودہ، بجائے رنجیدہ و ملول ہونے، تانا و تشنی سے ان کے دکھے ہوئے دل کو دکھاتے ہیں۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت اور ان کو ضلالت اور حقارت، ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خود تو نیا لباس پہنتے ہیں، عمدہ عمدہ کھانے کھاتے ہیں، نئے نئے لباس پہننا، لیکن کتنا افسوس ہے کہ ان مسلمانوں کی ذرا فکر نہیں ہوتی کہ جن کے پاس نہ کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے۔ کہنے کو تو ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں مگر یقین جانیے دشمنوں سے بدتر ہیں۔ کیا آل محمد کو ہمارا یہ رویہ، آل محمد کو ہمارا یہ طریقہ پسند آئے گا؟ اب اس منزل پر میں ایک جملہ کہوں کہ اکثر ہم یہ سوچ کر دوسروں کو کھلاتے نہیں کہ شاید کھلائیں تو خود غریب رہ جائیں، حتیٰ کہ کھلانا یعنی مومن کو کھانا کھلانے کی فضیلت ارباب بصیرت اگر ہمارے دلوں میں محفوظ ہو اور ہمیں اس پر یقین ہو تو ہم اپنے بھوکے بھائیوں کو ضرور کھانا کھلائیں۔ ایک واقعہ ہے کتاب رسائل میں امام رضا علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل پر ایک ایسا دردناک
اور قحط آیا، ایسا سخت قحط آیا جس کا سلسلہ کئی سالوں تک چلا، بے شمار لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے، کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا نہیں ملتا۔ اسی زمانے میں ایک عورت تھی جو گھر سے نکلی یہ سوچ کر کہ روٹی کے چند ٹکڑے جمع کروں اور کھا کر اسے بچ جاؤں۔ اس عورت نے بمشکل روٹی کے چند ٹکڑے جمع کیے، کرنے کے بعد ابھی کھانے کا ارادہ ہی کیا کہ ایک بچہ روتا بلبلاتا ہوا اس کے پاس اور کہنے لگا، اے مادر مہربان، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائے۔ ارباب بصیرت خاتون جو تھی اہل دل تھی، اہل ایمان تھی، کانپنے میں دی۔ جب اس نے یہ سنا، بچے نے کہا میں یتیم ہوں، بچے کو روٹی دی، بچے نے کھا لی۔ اب خدائے رحمان کی شان کریمی دیکھیے ارباب بصیرت، اس بچے کا، اس عورت کا بچہ گھر میں سویا ہوا تھا بستر پر۔ جب گھر آئی دیکھا بستر کے نیچے کالا ناگ پڑا ہوا، دوڑی بچے کو اٹھایا اور انہی قدموں پر واپس۔ ارباب بصیرت حضرت موسیٰ پر وحی آئی، اے موسیٰ، ہم نے اس عورت کے بچے کو اس کی نیکی کی وجہ سے بچا لیا جو اس نے یتیم بچے کے ساتھ کیا۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، اگر ہم اپنے مومن بھائیوں کا سہارا نہیں بن سکتے تو مولا کائنات فرماتے ہیں سہارا بننے کے عنوان سے، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو میں علی ابن ابی طالب کے نزدیک اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنے سے زیادہ اور کوئی چیز میرے نزدیک محبوب نہیں۔ ارباب بصیرت، اگر ہم اپنے مومن بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ارباب بصیرت، اللہ فرماتا ہے کہ جب مومن مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو میں اللہ اس دعا کو رد کرنے سے شرم کرتا ہوں۔ تو ارباب بصیرت، انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی نیکی ہے، کوشش کیجئے، خود بھی کریے اور دوسروں تک یہ پیغام بھی پہنچائیے۔ یا علی مدد